بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی کتابوں کو سیٹ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس منیت المصلی نمبر 22 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ تیمم کے بقیہ مسائل اور پھر اس کے بعد فصل فی المیاہ، پانیوں کے احکام۔ تو آج کا جو ہے وہ جو ہے نا، جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان شروع ہوگا۔ تو حضرت مصنف امام سدید الدین فرماتے ہیں کہ وَيُنْقِدُ التَّيَمُّمَ، اور ینقدو بھی ہو سکتا ہے، یہ فعل ینقدو بھی استعمال ہے، اور انقدو ینقدو بھی ہے۔ وَيُنْقِدُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يُنْقِدُ الْوُضُوءَ، اور توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر وہ چیز جو توڑ دیتی ہے وضو کو۔ جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے، ہر وہ چیز تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ وضو بھی طہارت کے لیے کیا جاتا ہے، اور تیمم خود اس کا خلیفہ ہو گیا تو وہ بھی طہارت کے لیے ہے۔ اب ایک ہے کہ سبیلین سے، دونوں راستوں سے کوئی چیز نکلی، پیشاب کیا، ہوا خارج ہوئی، پخانہ کیا، تو اس سے وضو ٹوٹ گیا، یا دوسری صورتیں آئیں، نہانے کی ضرورت پڑی تو جنبی ہوا، اور باقی عورت کی جو خاص امور ہیں، تو ہر وہ چیز جو ہر قسم کی نجاست بھی ہوگی، ہر وہ چیز جو وضو کو توڑ دیتی ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کے مطابق اگر نکسیر آ گئی تو وضو کو توڑ دیتی ہے ناک سے، ایسی منہ بھر کے الٹی آ گئی تو وضو کو توڑ دیتی ہے، جسم کے کسی حصے میں کوئی چیز لگی اور خون بہنا شروع ہو گیا تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ تو گویا یہ شروع میں ایک ضابطہ بیان کر دیا، تو یہ ہو گیا جی ضابطہ۔ آپ اسے کوئی ضابطہ، آگے جا کے آپ مختلف ضابطے پڑھیں گے جنہیں کہا جاتا ہے ضابطہ کی جمع ضوابط، فقہی ضوابط آپ پڑھیں گے، میرا رسالہ بھی ہے اس پر۔ ضابطہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو وضو کو توڑتی ہے وہ تیمم کو بھی توڑ دیتی، یہ ضابطہ ہوگا۔ اب اس ضابطے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں گننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ خیر آگے تفصیل بھی آ رہی ہے کچھ۔ وَيَنْقُدُ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَيُنْقِدُ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيُنْقِدُهُ أَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ، نیز توڑ دیتی ہے اس کو، أَيْضًا بھی، نیز ٹو آلسو، پانی کا دیکھنا۔ رؤیت الماء، پانی کا دیکھنا۔ تیمم آپ نے کیا ہوا تھا، لیکن جو ہی آپ نے پانی کو دیکھا تو پھر تیمم ٹوٹ گیا۔ کب؟ اذا قدر علی استعمالہ، ہاں جب قادر ہو اس کے استعمال پر۔ صرف پانی دیکھنے سے تیمم نہیں ٹوٹے گا، پانی دیکھنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کی قدرت ہوگی تو پھر ٹوٹے گا۔ پانی کے نظر پڑ گئی کسی کے پانی پر، دوسرے مسافر کے پانی پر آپ کی نظر پڑ گئی، لیکن وہ تو اس کا ہے، وہ کہا میں نہیں دیتا، میرے پاس ہے تھوڑا سا، میں نے خود پینا ہے، استعمال کرنا ہے۔ تو دیکھ تو لیا لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے نا، استعمال پر آپ کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ تو دیکھنا صرف تیمم کو نہیں توڑتا پانی کا، بلکہ اس کے استعمال کی قدرت بھی ساتھ ہو۔ وَإِنْ رَأَى الْمَاءَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ فَسُدَتْ، اور اگر دیکھا پانی کو نماز کے دوران میں، خلال کا یہاں کیا معنی ہے؟ دوران، دوران میں، درمیان میں، تو اب نماز ایسے پڑھ رہا ہے،
ٹھیک ہے جی. تو کوئی پیچھے سے بندہ آیا اور اس نے کوزہ رکھ دیا, لوٹا پانی کا رکھ دیا, تو اس کو پتہ چل گیا, تو اب اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی جو تیمم کر کے پڑھ رہا تھا, کیونکہ پانی سے دیکھ لیا ہے. آگے ہے جی وَإِنْ رَعَا سُعْرَ الْحِمَارِ, حمار جو ہے وہ گدے کو کہتے ہیں. حمار, حمار گدھا, ہاں گدھا. تعریف اس خدا کی جس نے گدھا بنایا, کیا خوب رو بنایا, کیا خوش نما بنایا. یہ کسی کا شعر ہے. او نبیذ التمر, یا کھجور کا نبیذ دیکھ لیا, یعنی وہ کھجور کا جو نکلا ہوا پانی ہوتا ہے, پانی ڈال کے جو کرتے ہیں تو اسے نبیذ کہتے ہیں. نبیذ التمر. نبیذ التمر کھجور کا پانی, وہ یعنی قسم کا جوس بنا ہوتا نا. وقدر علی استعمالہ, اور قادر ہے اس کے استعمال پر, فسدت فاسد ہو گئی نماز اس کی, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. گدے کا جھوٹا پانی دیکھ لیا تو اس سے وضو کر سکتا تھا, اور کھجور کا وہ دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو کر سکتا تھا. اب کچھ مختلف روایتیں بھی ہیں اس حوالے سے. پہلی روایت تو یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس جو نبیذ تمر ہے, یعنی جو کھجور کا وہ جوس سا بنا ہوا ہے, پہلی روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ اس سے وضو کر لے, ساتھ تیمم بھی کر لے, مزید اضافہ کر لے, جو مستحب میں آ جائے گا. دوسری روایت یہ ہے کہ ان دونوں کو کے درمیان جمع کرے, جیسے گدے کا جھوٹا پانی ہے تو اس کو امام محمد نے بھی راجح قرار دیا ہے. تیسری روایت یہ ہے کہ بس صرف تیمم ہی کرے, چھوڑے گدے کے جھوٹے کو بھی, اور یہ جو کھجور کا پانی ہے اس کو بھی چھوڑے اور تیمم کرے. امام ابو یوسف اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں, امام طحاوی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے, اور زیادہ جو اب مختار پسندیدہ معتمد مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں کی موجودگی میں تیمم ہی کرے. علامہ حلبی نے جو شرح کی ہے, اس کی شرح کبیر اور شرح صغیر, جسے کبیری صغیری کہتے ہیں, حلبی کبیر حلبی صغیر, اس میں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے. اگلا مسئلہ جی, وَإِنْ رَعَا سَرَابًا, سراب, سین جیسے شراب لکھتے ہیں نا, تو شین کے بجائے آپ سرابن, سرابن چمکتی ہوئی ریت. آپ اگر آپ ادھر جاؤ نا سندھ کی طرف, سکھر سے آگے, سکھر میں داخل ہو جاؤ, پنجاب سے نکل کر سکھر میں داخل ہو جاؤ, مجھے ادھر سے پتہ نہیں کون سا آخری ضلع ہے پنجاب کا, تو اس سے آگے پہلا ضلع سکھر آتا ہے سندھ کا, سندھ میں داخل ہو جاؤ, یا ملتان کی طرف آپ چلے جاؤ, بہاولپور کی طرف چلے جاؤ. بہاولپور سے آگے سارا جو ہے نا اسے کہتے ہیں روہی, چولستان, ٹھیک ہے. تو چولستان کا جو علاقہ ہے نا, آپ ادھر کھڑے ہو نا, تو وہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے آپ کو. اچھا, اب ریت کو جب دور سے بندہ دیکھتا ہے نا, اس چمکتی ہوئی ریت کو, تو بندہ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید پورا سمندر ہے اور پانی ہی پانی ہے, بالکل آنکھیں کہتی ہے پانی ہے. جب قریب جاتا ہے تو وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے, اور اسے کہتے ہیں سراب. ہاں, سین کے ساتھ. سراب کا کیا مطلب ہے؟ چمکتی ہوئی ریت. وَإِنْ رَعَا سَرَابًا, اور اگر سراب دیکھا, فَظَنَّ, ظن یظن گمان کرنا, خیال کرنا, فَظَنَّ تو اس نے خیال کیا, أَنَّهُ مَاءٌ کہ وہ پانی ہے. بندے نے سراب کو دیکھا دور سے اور یہ خیال کیا کہ وہ پانی ہے. فَمَشَا, اور چلا, پس چلا, مشا یمشی چلنا, پس چلا, تو جب ادھر پہنچا, فَإِذَا هُوَ سَرَابٌ, تو کیا ہے وہ تو سراب ہے. تو فسدت صلاۃ, فسدت تو نماز فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے جی.
وَإِن شَكَّ، اور اگر شک کیا، شک یہ شک کو شک کرنا، وَإِن شَكَّ، اور اگر شک کیا، أَنَّهُ مَاءٌ أَوْ سَرَابٌ، اب پہلی صورت تو یہ تھی کہ اس نے سراب دیکھ کر یہ خیال کر لیا کہ یہ پانی ہے، اور جب اس کے قریب پہنچا تو وہ تو تھا جی سراب، تو پھر تو ہوگی نماز فاسد۔ اگر شک کیا کہ اب شک جو ہے نا، وہ شک ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ شک جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں وہاں، ٹھیک ہے، کہ انہ ماء او سراب، کہ وہ پانی ہے یا سراب ہے۔ فاستوى الزنان، زنن کا صیغہ مثنیٰ بن گیا، تثنیہ بن گیا، دو گمان، پس برابر ہو گئے، فاستوى برابر ہو گئے دو گمان، فإنه يمضي على صلاته، تو وہ اپنی نماز پوری کرے۔ مضا یمضی، گزرنا، پورا کرنا، تو یہاں پورا کرنا مراد ہوگا، تو وہ پورا کرے، یعنی گزرتا رہے، یعنی مطلب پورا کرتا رہے اپنی نماز کو۔ اب یہاں اس نے نماز شروع کی ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایسے اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو سامنے پانی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ شاید سراب ہو ریت ہو۔ اب دو ہی گمان ہے، 50-50 ہے، 50% وہ یہ سوچ رہا ہے کہ سراب ہے، اور 50% یہ سوچ رہا ہے کہ یہ آب ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی ہے۔ فارسی میں پانی کو کیا کہتے ہیں؟ آب۔ تو اب جب دونوں گمان برابر ہیں تو کیا کرے؟ فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ، تو وہ اپنی نماز پوری کرے۔ فَإِذَا فَرَغَ، تو جب وہ فارغ ہوا، فَإِن كَانَ مَاءً يَتَوَضَّأُ، تو پس اگر وہ پانی ہے تو پھر تو وضو کرے گا۔ وَيَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ، استقبل یستقبل کا لفظی معنی کیا ہے؟ سامنے آنا، ٹھیک ہے، فعل مضارع کو فعل مستقبل کہتے ہیں، آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں، مستقبل کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا مطلب ہوگا؟ یہاں یہ ہے کہ پھر سے نماز ادا کرے گا، تو یہاں یستقبل کا معنی ہے پھر سے نماز ادا کرے گا۔ یہ دیکھو استاد نے اب آپ کو بتایا، اگر آپ ڈکشنری میں ہوتے تو آپ وہ معنی کرتے فعل مستقبل والا، تو جائے استاد خالی ہے، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے، خود کوئی بھی استاد نہیں بن سکتا، استاد کے بغیر کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، استاد سے پڑھ کے کئی استاد آگے بنتے ہیں، لیکن وہ جب استاد بنتے ہیں تو اپنے پہلے استاد کو بھول جاتے ہیں، کچھ ان میں سے ہوتے ہیں خبیث، منافق، لیکن جو خالص سچے شاگرد ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے استاد کو نہیں بھولتے، کیونکہ وہ استاد بن کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے استاد کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں بھی ہیں بہت ساری، کہ ایک استاد بھی بن گیا، اس نے کہا اب تو میں استاد بن گیا ہوں، تو اس کے استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے تم استاد تو بن گئے، تو یہ بتاؤ، اس کو نہیں پتا تھا، تو پھر یہ مسئلہ مشہور ہو گئی کہ جائے استاد خالی است، کہ استاد کی جگہ ہمیشہ خالی ہوتی ہے، وہاں استاد ہی بیٹھے گا، آپ کا استاد تو آپ کے لیے، آپ کے استاد کی جگہ خالی ہوگی، آپ کسی کے استاد ہیں تو اس کے لیے آپ کی جگہ خالی ہوگی، ہاں کذا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اب وَإِلَّا فَلَا، ورنہ نہیں، یہ دیکھو پوری عبارت کو دو لفظوں میں بند کر دیا، وَإِلَّا، اگر نہیں، یعنی یہ ساری کہانی پیچھے جو دو جملوں میں یہ نہیں، فلا تو نہیں، کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا تسلی کے لیے تو واقعی وہ سراب تھا، چمکتی ہوئی رہتی، تو بس ٹھیک ہے، پھر اس نے نماز پہلے سے پڑھ لی ہے۔ لیکن جب ادھر گیا تسلی کرنے کے لیے تو وہاں تو پانی تھا، تو پھر کیا کرے گا؟ وضو کرے گا اور اپنی نماز دوبارہ پڑھے گا، پھر سے پڑھے گا، وہ یستقبل الصلاۃ، نماز پھر سے پڑھے گا، یعنی پھیرے گا، پھر پڑھے گا۔ آگے دیکھو جی اگلا مسئلہ، المسافر اذا مر بماء موضوع فی الحب، حب سے مراد جو کل حباب ہم نے پڑھا تھا اس کی جمع مٹکا، بڑا جو ہوتا ہے، بڑے سے بڑا، لا ينتقد تيممه الا اذا كان الماء كثيرا فيستدل بكثرته على انه وضع للوضوء والشرب۔ کیا بات ہے، مسافر گزرا، مر یمر گزرنا، مر یمر، دیکھو فعل مضارع تم پڑھ رہے ہو نا،
تو جب یہ مرہ یمر مرارن مصدر ہو گیا گزرنا، تو اس مضارع کو دیکھ کر یمر مضارع ہے تو اس کو دیکھ کر آپ فعل مضارع کی پوری گردان پڑھ لی کرو. یمر یمران یمرون تمر تمران یمرون تمر تمر تمران تمرون تمرین تمران تمرون امرون امرون امرو امرون امرون امرو. اس طرح پورا اپنی زبان بھی جاری کر لیا کرو. مرہ آیت فعل ماضی مرہ مرہ مرو مرت مرتا مررنا مررت مررتم مررت مررت مررتم مررت 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 مررنا مررت مررت مررنا مررنا 18 سے پورے ہو گئے. تو اس طرح اپنے ایک زبان بھی جاری کر لیا کرو تاکہ آپ کو علم صرف میں بھی ساتھ ساتھ نئے نئے الفاظ کی جو گردان ہے وہ آپ کی زبان پہ چلتی رہے. المسافر اذا مر بماء موضوع، جب مسافر گزرا پانی کے پاس سے موضوع جو رکھا ہوا تھا، وضع یدہ رکھنا تو موضوع رکھا ہوا اس میں مفعول بن گیا، فی الحب مٹکے میں، لا ينتقد تیممہ تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. مسافر ہے، اسے تیمم کیا ہوا ہے، اب وہ گزرتا ہے، گزرتے گزرتے جب گزر رہا تھا تو ادھر ایک پڑا ہوا تھا حب یعنی کہ مٹکا، اب اس میں تھا پانی تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا، اس مٹکے سے پانی لے. تو کہتے ہیں الا اذا كان الماء كثيرا، مگر جب کہ پانی زیادہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مٹکا بھی بڑا ہے اور فل بھرا ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَيُسْتَدَلُّ بِكَثْرَتِهِ تو استدلال کرے گا اس کی کثرت سے، زیادہ ہونے سے. استدل یستدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل پکڑنا. استدل یستدل استدلالا، استدلالا یعنی کہ دلیل پکڑنا، دلیل پکڑنا، رہنمائی لینا. اب جب مٹکا بڑا تھا، فول بھرا ہوا تھا، تو اس نے استدلال کیا یعنی دلیل پکڑنے کی کوشش کی، رہنمائی لینے کی کوشش کی، طلب کی، استدلال کیا کہ یہ جو اتنا بڑا مٹکا اور بھرا ہوا ہے یہ دونوں کاموں کے لیے پڑا ہوا ہے، وضو کرنے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، بڑے مٹکے کو فول بھرا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر اس نے استدلال کیا، خود دلیل پکڑی کہ دلیل ہے مٹکے کے بڑے ہونے اور بھرے ہونے، مٹکے کا بڑا ہونا اور بھرا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو پانی پڑا ہوا ہے، رکھا گیا ہے، یہ پینے کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے. تو پھر کیا کرے؟ وضو کر لے. ٹھیک ہے، کثرت اس کی زیادتی. فَيُسْتَدَلُّ بِكَثْرَتِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ وُضِعَ لِلْوُضُوءِ وَالشُّرْبِ تو وہ استدلال کرے کہ اس کی کثرت پر کہ وہ رکھا ہوا ہے، وُضِعَ رکھا ہوا ہے فعل مجہول، کس کے لیے؟ لِلْوُضُوءِ وَالشُّرْبِ وضو کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. تو اگر جو چھوٹا سا ہے، گھڑا ہے یا مٹکا چھوٹا سا ہے، تو پھر کیا استدلال کرے گا؟ پھر استدلال کرے گا کہ یہ صرف پینے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہاں اگر دو آدمیوں نے وضو کیا، کل 4 لوٹے اس میں پانی تھا پینے کے لیے، 2 آدمیوں نے 2 لوٹے سے وضو کر لیا تو پھر رہے گا کیا پینے کے لیے؟ پھر تیمم ہی ہوگا. آگے چلیں جی. وَكَذَا اور اسی طرح لو ان المتیمم یعنی جس نے تیمم کیا ہوا ہے، مر بالماء گزرا ساتھ پانی کے، یعنی پانی کے پاس سے گزرا، پانی پر سے گزرا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ اور وہ اس کو نہیں جانتا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں گزر تو گیا ہے، ادھر سے آیا گزر گیا، ادھر پانی پڑا ہوا تھا لیکن وہ گزر گیا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پانی پڑا ہوا ہے. یہ صورت ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا. مطلب یہ ہے کہ ادھر کوئی چیز، کوئی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دیوار ہے، کوئی درخت ہے، کوئی بڑا جھاڑ جسے کہتے ہیں، یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے، کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ساتھ دوسری طرف کھڑا پانی کا پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جب گزرا تو اسے پتہ نہیں چلا کہ ادھر دوسری سائڈ پہ پانی بھی پڑا ہے. یہ تو ایک صورت ہی ہو گئی. او کان نائمن یا وہ سوتے سوتے وہاں سے گزر گیا، مثلا موٹر سائیکل میں بیٹھا ہوا تھا تو جو موٹر سائیکل چلا اس کے ساتھ یہ ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے، یا ٹرالی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو سوئے سوئے، یا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو سوئے سوئے گزر گیا، تو یہی صورت بھی ہو سکتی ہے. لا
ينقض تیممہ، تو اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. وَقَذَا لَوْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ